نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ کے راستے پر لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ میرے استاد جی حافظ صغیر احمد چشتی صاحب، یہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے بہت محبتیں فرمائی بچپن کے اندر، آج سے 20-25 سال پہلے میں نے آپ سے پڑھا، حفظ میں نے آپ سے کیا، کم از کم مجھے 16 یا 17 مسلح ہو گئے سناتے ہوئے۔ مجھے ساری انہی کی محنت ہے، انہوں نے محنت کی، یہ گجرانوالہ سے انہوں نے شفقت فرمائی، پیار کیا، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، خود بہت بڑی ایک تحریک کے اور خود بہت بڑے ایک ادارے کے یہ محتمم اور ناظم اعلیٰ ہیں، امیر اعلیٰ تحریک پیغام مصطفیٰ پاکستان کے یہ امیر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں اور نہ ہی کسی اور چیز کے محتاج ہیں۔ یہ ان کی شفقت، یہ ان کا پیار، یہ ان کی محبت کہ انہوں نے مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی، بندہ ناچیز کے پاس یہ حاضر ہوئے۔ آپ تمامی احباب کو ہم انشاءاللہ محفل اتنی لمبی نہیں کریں گے، اب 10 منٹ اور 10 سے 15 منٹ کے درمیان خطاب ہوگا استاد جی کا، اس کے فوراً بعد جو خطاب ہے وہ مفتی اہل سنت مفتی محمد نذیر قریشی صاحب کا، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ زیر سرپرستی سید بشارت حسین شاہ صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب وہ بھی ہمک ٹون سے نکل چکے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، تو وہ بھی ہماری محفل کی زینت بنیں گے مفتی نذیر قریشی صاحب کے خطاب کے دوران ہی۔ تو جتنے بھی نعت خوان رہے، ہم نے الحمدللہ بہت وسیع سیٹ اپ کیا تھا آپ کے لیے۔ ہم نے یہ بار جو جگہ بنی ہوئی تھی، یہ بہت بڑا سٹیج ہم نے بار تیار کروایا تھا، اور بہت بڑی ہم نے یہاں پہ آپ کے استقبال کے لیے عالی شان جگہ بنائی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے پھر طوفان آیا، اس کی وجہ سے سیٹ اپ خراب ہوا، ہمیں اندر آنا پڑا، تو ورنہ یہاں پہ بہت بڑا ہم نے بار سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی حضور کی محفل ہے، سرکار ہی اس کو سجائیں گے، ہم تو ان کے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ تمامی احباب ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اتنا لمبا چوڑا نہیں، 10 سے 15 منٹ کے دوران کا یہ خطاب ہوگا استاد جی کا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ خطاب ہوگا کسی بھی نعت خوان یا کسی اور بندے کو۔ میں معذرت خواہ ہوں، ٹائم بہت کلوز ہے، بیچ میں بیمار بندے آئے ہوتے ہیں، کسی بھی اور بندے کو اگر ٹائم نہ مل سکے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ ان کے فوراً بعد مفتی اہل سنت مفتی محمد نذیر قریشی صاحب کا خطاب شروع ہوگا، اور اس خطاب کے دوران ہی حبیب الحق شاہ صاحب جن کی آج صدارت ہے وہ تشریف لائیں گے، اور صدارتی خطبے سے پہلے بچوں کی دستار ہوگی، آخر کے اندر وہ اپنا 10 منٹ کا صدارتی خطبہ دیں گے، پھر آپ کو لنگر پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو اجازت دیں گے۔ جتنے بھی مہمان دور و دراز سے آئے، میں تمام کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میک جو ہے یہ میں نقیب محفل کے حوالے کرتا ہوں، یہ آگے محفل کو چلائیں۔ ماشاءاللہ شاہ جی نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ تمام احباب کو مرحبا کہا ہے۔ اللہ کریم کی ذات کی بارگاہ میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ تمام احباب جو جس طرح بھی جہاں سے بھی آپ چل کے آئے ہیں، اللہ کریم کی ذات قدم قدم پر آپ کو نیکیاں عطا فرمائیں۔ اور بالخصوص میں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا استاد حافظ صغیر احمد چشتی صاحب جو کہ قبلہ گجرانوالہ سے تشریف لائے، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اللہ حضرت کا یہ کلام پڑھنے لگا ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اب یہ بھی ایک عقدہ تھا کہ مومن اپنے آقا کو کیسے پکارے، کہ مومن کیسے پکارے اپنے آقا کو، یہ بھی ایک عقدہ تھا، اللہ حضرت نے حل کر دیا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور میں اس سے اگلے جو شعر پیش کرنے لگا ہوں وہ سرائکی میں لکھے گئے ہیں، یہ میں نچیز نے اپنے طور پر جو لکھنے کی کوشش کی ہے، جو صحیح کی ہے، آپ تمام احباب کو سنانے لگا ہوں۔ ہمارا عقیدہ بڑا سچا ہے، ہم اہل بیت اطہار کے بھی تعظیم کیا کرتے ہیں،
ان سے مودت کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے دونوں پلڑے، ہم دونوں پلڑوں کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے۔ آپ کی محبتوں میں جو شعر میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ چاہتے ہوئے، جس تھانتے الٹے کم تھی ون، جس تھانتے الٹے کم تھی ون، اس سجڑوں چنگی تھا نہیں ہوندی، جس تھانتے الٹے کم تھی ون، اس سجڑوں چنگی تھا نہیں ہوندی، جس چھاں وچ ماڑا پہ نہ سکے، اس سجڑوں چنگی چھاں نہیں ہوندی، جڑا پونکے زارا عائشہ تے، جڑا پونکے زارا عائشہ تے، ان لوگ پتہ نہیں کیا دے، پر ساڈے پاسے ایک جواب ہے، او دی چنگی ماں نہیں ہوندی۔ پر ساڈے پاسے ایک جواب ہے، جڑا پونکے زارا عائشہ تے، پاسے دو میں برابر رکھے، جڑا پونکے زارا عائشہ تے، ان لوگ پتہ نہیں کیا دے، پر ساڈے پاسے ایک جواب ہے، او دی چنگی ماں نہیں ہوندی، کہ او دی چنگی ماں نہیں ہوندی۔ اور صحابہ سے محبت کا یہی عنوان کافی ہے۔ آقا سبحان اللہ۔ اب مولا علی کے ذکر پہ ہم نے بہت علی علی کیا ہے، ہم نے نعرے کا جواب بھی دیا ہے، اب صحابہ کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ صحابہ سے، اور یہیں پر آپ کو بتاتا چلوں، صحابہ کی شان پڑھتے پڑھتے مولا علی کا ذکر بھی پوشیدہ ہے کہ صحابہ سے محبت کا یہی عنوان کافی ہے، صحابہ سے محبت کا یہی عنوان کافی ہے، حیدر کی حیاتی کا یہی دیوان کافی ہے، صحابہ سے محبت کا یہی عنوان کافی ہے، حیدر کی حیاتی کا یہی دیوان کافی ہے۔ کوئی کتا اگر بھوکے ابو بکر و عمر کو تو سمجھ لو کمینہ ہے، یہی پہچان کافی ہے، سمجھ لو کمینہ ہے، یہی پہچان کافی ہے۔ ہم اگر مولا علی کے ذکر کرنے والے کو جو مولا علی سے بغض رکھتا ہے، ہم اگر اسے حلالی نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک وہ بھی حلالی نہیں جو صحابہ کرام پہ بہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ سچا ہے، ہم بات حق کرتے ہیں، حق کی بات سنتے ہیں، حق کے پرستار ہیں۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہی وتیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاج تاریخ ختم نبوت۔